السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ہم اپنا لیکچر کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں تو پیش ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، منصوب ہے، یہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہے، دیکھ لیں تو پورا مرکب توصیفی منصوب ہے۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے، آپ ترجمہ کرتے ہیں، پہلے کس کا ترجمہ کریں گے؟ مستقیم کا، اور پھر اس کے بعد اس کا، تو کیا ترجمہ بنے گا؟ سیدھا راستہ۔ اوکے جی، تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سورۃ الفاتحہ میں الصراط المستقیمہ جو آپ کا مرکب توصیفی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے منصوب استعمال کیا۔ ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ کیوں کیا ہے، لیکن آپ نے یہ پہچان لیا۔ اوکے جی، ہو گیا نا؟ اوکے، آپ نے پڑھنی شروع کی سورہ یاسین، اور آپ کو الفاظ ملے یاسین والقرآن الحکیم، آپ کو واو ایک الگ سے لفظ ملا اور آگے دو اسماء مل گئے۔ آپ نے ان کو اسماء کیسے پہچانا؟ اسماء کو پہچاننے کی علامت بھی ہے نا، ہم نے 3 علامتیں لکھی ہوئی ہیں، الف لام لگا ہے دونوں کے شروع میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی علامت پہچاننے نا اسے، تو یہ 2 اسماء ہیں، تو 2 اسماء سے مرکب بن گیا۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے مرکب تام ہے یا مرکب ناقص۔ اچھا مجھے بات بتائیں، اسما کو پہچاننے کی علامت سر نے کروائی ہے؟ مجھے ایسا یاد نہیں پڑا۔ نہیں، ہم نے تو نہیں سنی ہے نا، وہی میں سوچ جی۔ رہا ہوں۔ اس میں 2 علامتیں تو مجھے پتا ہے سر 3 کہہ رہے ہیں نا، میں 2 آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک تو یہ جو الف لام سے شروع ہو رہا ہوتا ہے نا، تو کبھی بھی فعل یا حرف الف لام سے نہیں شروع ہوا۔ کلمہ کی یاد ہے نا، وہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہے نا، ایک اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے؟ تو اسم کی یہ علامت ہے کہ وہ الف لام سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ 3 علامات ہیں، اب میں تیسری فائنڈ آؤٹ کر لوں گی۔ 2 تو یہ ہے کہ ایک یہ کہ الف لام سے شروع ہوگا، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ تنوین پہ ختم ہوگا۔ تو فعل اور حرف تنوین پہ ختم نہیں ہوتے اور الف لام سے شروع نہیں ہوتے، اس لیے جہاں پہ الف لام سے کوئی بھی ورڈ شروع ہوا تو آپ نے پہچان لینا ہے یہ اسم ہے، یا کوئی ورڈ تنوین پہ ختم ہوا تو آپ نے پہچان لینا ہے کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اب تیسری علامت اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہے تو مجھے بتا دیں، ورنہ آئی ڈونٹ نو سر کون سی کی بات کریں، وہ پھر میں آپ کو فائنڈ آؤٹ کر کے بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ چلیے، یہ دونوں تو لکھ لی نا سب نے؟ اچھا چلیے آگے چلتے ہیں۔ کیا ہے مرکب تام ہے؟ نہیں ہے، ریپیٹ کیونکہ کر مرکب دیں۔ تام ہوتا تو مبتدا خبر ہوتا، جملہ ہاں نہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی تھی ریپیٹ کر دیں، مجھ سے مس ہو گیا ہاں اسم کا۔ اچھا، وہ 2 علامات، اچھا ایک الف لام ہے، جب کوئی بھی ورڈ الف لام سے شروع ہوگا تو وہ لازمی اسم ہوگا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب کوئی ورڈ تنوین پتہ نا، 2 پیش یا 2 زبر یا 2 زیر، ان میں سے کسی پہ بھی ختم ہوگا نا کوئی ورڈ، تو ہم کہیں گے کہ وہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری علامت نمبر 3 لکھ کے ابھی بلینک چھوڑ دیں، وہ میں آپ کو پھر انشاءاللہ بتاتی ہوں۔ جی صحیح۔ والقرآن الحکیم، آپ کو واو ایک الگ سے لفظ ملا اور آگے 2 اسماء مل گئے۔ آپ نے ان کو اسماء کیسے پہچانا؟ اسماء کو پہچاننے کی علامت بھی ہے نا، ہم نے 3 علامتیں لکھی ہوئی ہیں، الف لام لگا ہے دونوں کے شروع میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی علامت پہچاننے نا اسے، تو یہ 2 اسماء ہیں، تو 2 اسماء سے مرکب بن گیا۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے مرکب تام ہے یا مرکب ناقص۔ کیا ہے مرکب تام ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ مرکب تام ہوتا تو مبتدا خبر ہوتا جملہ اسمیہ کی صورت میں، اور مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں تو مرفوع ہے ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ مرکب ناقص ہے۔ مرکب ناقص میں مرکب اشاری تو ہے نہیں ہے، کیونکہ پہلا اسم اشارہ نہیں ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے؟ مرکب توصیفی، اب یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مجرور ہے، ماشاءاللہ۔ ترجمہ کر دیں اس کا، ماشاءاللہ، حکمت والا قرآن۔ فارسی میں ترجمہ ہوگا اس کا قرآن حکیم، فارسی میں قرآن حکیم۔ تو ہماری اردو میں اکثر فارسی بھی چلتی ہے نا، قرآن حکیم، قرآن مجید، صحیح؟ تو اردو ٹرانسلیشن ہوگی حکمت والا قرآن، ٹھیک ہے ابراہیم؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، اب میں ابراہیم کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا پڑھی
جس میں کنسٹرکشن یہ تھی علمن نافعن کی. ٹھیک ہے, آپ نے کہا یار یہ مرکب ہے, میں اسے فائنل کرنا چاہتا ہوں کہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص. تو بتائیے مرکب تام میں یہ جملہ اسمیہ ہے ابراہیم؟ جملہ اسمیہ ہے؟ پتہ نہیں ہے یا ہے نہیں؟ پتہ نہیں ہے. کیوں نہیں پتہ؟ جملہ اسمیہ کے جو پارٹس ہیں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں, تو یہ مرفوع ہی نہیں ہے. مرفوع ہی نہیں ہے تو مبتدا خبر کیسے ہوں گے؟ مبتدا خبر کے لیے 100% ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ مرفوع ہونا. تو یہ مرفوع ہی نہیں ہے تو اس لیے جملہ اسمیہ ہی نہیں ہے, پہلی بات. تو یہ مرکب ناقص ہے. مرکب ناقص میں یہ اشاری ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو پھر دوسرا مرکب ناقص جو ہم نے پڑھا وہی ہوگا مرکب توصیفی. تو دوسرا لفظ جو ہے اس پہ ذرا نوٹ کر لیں, نافعن, نفع دینے والا, صفت ہی ہے. ضروری نہیں ہے یار, میں کون سا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے نا, دونوں برابر ہونے چاہیے بس چاروں اعتبارات سے. تو دیکھ لیں دونوں برابر ہیں, دونوں واحد ہیں, دونوں مذکر ہیں, دونوں منصوب ہیں, دونوں نکر ہیں. مرکب توصیفی ترجمہ کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, نفع دینے والا علم. اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر ایک یا کوئی نہیں لگایا, تو یہاں پر ایک یا کوئی نہیں لگا سکتے کہ ایک نفع دینے والا علم یا نفع دینے والا ایک علم. ایسی جگہ پہ پھر ترجمہ پتا آپ کیسا کریں گے؟ آپ ترجمے میں جہاں پر ایسا ترجمہ نہ ہو سکے نا ایک یا کوئی والا, تو وہاں پر آپ ایسا لفظ لگا دیا کریں, نفع دینے والا ایسا علم. ٹھیک ہے, اوکے, لکھ لیں اس کو. ٹھیک ہے, اگر ایک یا کوئی نہیں لگا سکتے ہم ترجمے میں اور نکرہ ہے نا ورڈز دونوں, ٹھیک ہے, تو پھر ہم لکھیں گے ایسا کا ترجمہ کر دیں گے, نفع دینے والا ایسا علم. ٹھیک ہے, ایک علم تو کوئی تک نہیں بن رہی نا, کوئی علم, تو اس لیے ایسا کا ورڈ لگا دیں گے. دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جہاں پہ ہم یہ مرکب توصیفی دیکھیں اور اس میں جو ہے دونوں پارٹس مرکب توصیفی کے نکرہ ہوں, تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا نا کہ ہم ایک یا کوئی کا ترجمہ کریں گے اردو میں. تو اب جہاں پہ ایک یا کوئی کا ترجمہ فٹ نہیں بیٹھ رہا ہو, سینس نہیں میک کر رہا ہو, تو وہاں پر آپ نے ایسا کا ورڈ لگا کے ایسا, ٹھیک ہے, یہ لفظ لگا کے اور پھر ترجمہ کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ادھر بات آ گئی نفع دینے والا ایسا علم, صحیح. اب شاید اور سا ایگزامپل دیں گے, دیکھتے ہیں. ایسا علم جو نفع دے. اب اس میں اس صورت میں کہیں گے ایسا علم جو نفع دے, یہ بھی پاسبل ہے. اوکے, تو علم نافع کا مطلب ہے ایسا علم جو نفع دے, یعنی نفع دینے والا ایسا علم آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس کے بعد آگے آپ کو نظر آئی کنسٹرکشن عملاً متقبلاً. تو آپ نے نوٹ کیا یار یہ بھی ویسی کنسٹرکشن ہے, یہ بھی مرکب توصیفی ہے. ترجمہ کرنے لگیں گے آپ عملاً, ایسا عمل جو متقبل, متقبل کہتے ہیں قبولڈ, ٹھیک ہے نا, جو قبول ہوا ہو. مقبول یعنی ایسا مقبول عمل, یعنی ایسا عمل جو مقبول ہو. منصوب مرکب توصیفی. آگے آپ کو ملا رزقاً. ان سب میں آپ لوگ ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں, یہ جو اوپر سے ترجمہ ہوتا چلا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, سیدھا راستہ, ٹھیک ہے, حکمت والا قرآن ہو گیا, پھر نیچے نفع دینے والے. اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو ورڈز بن رہے ہیں یہ نا کوئی سینس اس طرح نہیں میک کرے کہ کمپلیٹ جملہ نہیں بن رہا کوئی نا. نفع دینے والا علم اگر کوئی اس طرح کوئی بات شروع کرتا ہے تو ہم پوچھیں گے نا اس سے کہ بھائی کیا نفع دینے والا علم, آگے پیچھے کوئی بات تو ایڈ کرو جس سے کوئی سینس تو بنے. نفع دینے والے علم سے تو جملہ نہیں مکمل ہو رہا نا. اسی وجہ سے یہ جتنے بھی ہیں نا یہ سب مرکب ناقص ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان کی یہ کبھی بھی کمپلیٹ میننگ نہیں دے رہے ہوتے, آدھی پونی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ, صحیح ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے. اور مرکب تام اس کو اپوزٹ ہوتا ہے نا, جس میں پورا ایک جملہ بن رہا ہوتا ہے اور کمپلیٹ ایک میننگ دے رہا ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں آدھے آدھے ورڈز, وہ آدھے آدھے میننگز دے رہے ہیں, یہ پوری بات مکمل نہیں ہو رہی ہے ان میں نا, اس لیے یہ مرکب ناقص ہیں. اور مرکب ناقص کی 4 ٹائپس ہیں جو کہ ابھی ہم نے 2 پڑھی ہیں, ایک مرکب اشاری اور مرکب توصیفی. ٹھیک ہے, سٹارٹ ہم نے مفرد سے کیا تھا, ایک لفظ
پھر ہم مرکب پہ آئے تھے کہ مرکب کی کیا میننگ ہوتے ہیں، کم سے کم 2 لفظوں کا مجموعہ، زیادہ لفظ بھی ہو سکتے ہیں مرکب میں. پھر مرکب کی فردر 2 ٹائپس تھیں، ایک مرکب تام، ایک مرکب ناقص. مرکب تام 2 طرح کے تھے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، تو وہ تو ہم نے بنا لیے تھے جملہ اسمیہ نا، فعلیہ بعد میں بنائیں گے. اور مرکب ناقص کی 4 ٹائپس ہیں، 4 کیٹیگریز کہہ لیں. ایک یہ مرکب اشاری اور توصیفی، یہ 2 ہم نے کر لی ہیں، اور 2 اور پھر ہم لیٹر آن کریں گے. صحیح ہے. اور مرکب ناقص میں بس میننگ کمپلیٹ نہیں ہوگا کبھی بھی. ابھی تک سب صحیح ہے نا؟ جی. طیباً. جی اسماعیل کر لے. ایسا مقبول عمل، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، یا ایسا عمل جو مقبول ہو، دونوں طرح سے مرکب توصیفی کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. رزقاً طیباً، ایسا پاکیزہ رزق، یا ایسا رزق جو پاک ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے مانگو تو یہ ضرور مانگو کہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. الفاظ مختلف آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، مختلف روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں، لیکن یہ آپ کو ملیں گے. یعنی ایسا علم اللہ سے مانگے جو نفع بخش ہو، جو فائدہ دے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی. علم حاصل کرتے رہیں اور اس کا نفع ہی نہ ہو ابراہیم، ٹھیک ہے نا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. ایسا عمل، ایسے عمل کی توفیق مانگے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو. عمل کرتے رہیں، اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، اللہ ریجیکٹ کر دے. بڑے سے بڑا عمل، نمازیں منہ میں مار دی جائیں، روزے ریجیکٹ کر دیے جائیں، کیا فائدہ؟ تو تھوڑا ہو لیکن مقبول ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دکان پہ گئے، پرانے زمانے کی بات ہے، اور کوئی چیز خریدی، اور چیز خریدنے کے بعد دکاندار کو انہوں نے سکہ دیا. دکاندار نے سکہ دیکھا الٹ پلٹ کر کے اور کہتے بابا جی کھوٹا ہے. بابا جی اتنے چیخ ہماری، بے ہوش ہو کے گر پڑے. جو ارد گرد تھے انہوں نے اٹھایا، بابا جی کو پانی شانی پلایا. بابا جی ایک سکے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. کہتے بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے سکہ بڑا سنبھال کے رکھا تھا کہ جب سکہ ضرورت پڑے گی نا تو میں استعمال کروں گا. آج جب سکہ پرکھنے والے کے پاس آیا، اس نے کہہ دیا کھوٹا ہے، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا. تو ہم جو اتنے بڑے بڑے عمل کر رہے ہیں، کل کو جب پرکھنے والے کے پاس جائیں گے، اس نے اگر کہہ دیا کہ کھوٹے ہیں، کچھ پلے رہے گا؟ تو اللہ سے مقبول عمل مانگے. یہاں پر بزرگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ سے قبولیت مانگا کریں، مقبولیت نہ مانگا کریں. مقبولیت سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر قبولیت ہو گئی نا تو مقبولیت آپ کو خود ہی مل جائے گی. مقبولیت مانگیں گے تو ہو سکتا ہے مقبولیت مل جائے، لیکن قبولیت ہونا یہ شرط نہیں ہے. تو قبولیت مانگے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا بھی فرق محسوس کر لیں کہ قبول اور مقبول کا کیا فرق ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ پہلے آپ مقبول کہہ رہے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں جی قبول. تو بات سمجھ میں آ گئی ہے نا. اور تیسری چیز رزقاً طیباً، اللہ تعالیٰ سے ایسا رزق مانگے جو پاک ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ پاک رزق کے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک شخص نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی فارمولہ بتائیے کہ میری ہر دعا قبول ہو، میری ہر دعا قبول ہو. آپ نے فرمایا پاکیزہ رزق کھایا کرو، رزق حلال کھایا کرو. پھر آپ نے مثال دی کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے مکہ پہنچا ہوا ہے، بیت اللہ کے آگے کھڑا ہے،
اس کے بال مٹی سے ہٹے ہوئے ہیں. پرانے وقتوں کی بات، آج کی بات نہیں ہے کہ وہ ایمریٹ سے جا رہا ہے، اونٹوں پہ سفر کر کے مہینوں کا سفر طے کر کے پہنچا ہے، اٹے پڑے ہیں بال، کپڑے اس کے گرد آلود ہیں، اور بیت اللہ کی چادر پکڑ پکڑ کے وہ پکار رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی. آپ سے سفر پا رہے ہیں، بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام ہے، جو پیا ہوا ہے وہ حرام ہے، جو پہنا ہوا ہے وہ حرام ہے، اس کے جسم کی نشو نمائی حرام سے ہوئی ہے. بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب اس سے زیادہ قبولیت والا مقام کوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. ہاں توبہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن توبہ کی بغیر، اور توبہ ایسی بھی نہیں کہ بس حج سے پہلے عمرے سے پہلے توبہ کر لی اس نیت کے ساتھ کہ نیا کھاتا انشاءاللہ تعالیٰ عمرے کے بعد شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا. پھر جب کھاتا بھر گیا تو پھر جا کے عمرہ کر لیا، توبہ کر لی. ہاں سچے دل سے کریں گے اگر تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یہ میم اچھا ایکسکیوز دیکھیے، می، یہ ہاں جی قبول اور مقبول میں کیا فرق ہے؟ یہ ایگزیکٹلی میں بھی یہ سوال آپ لوگوں سے کرنے والی تھی کہ مجھے نہیں سمجھ آیا سر نے کیا بتایا، لیکن ہم لوگ کیا کریں گے، دیکھیں میری بات سنیں، اس کو ہم لوگ نا واٹس ایپ پہ ڈسکس کریں گے، ابھی نہیں نا، پھر ہمارا لیسن رہ جائے گا. صحیح ہے، تو ہم اپنے گروپ پہ اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد نا جس کو سمجھ آ گیا وہ پلیز سمجھا دے کہ مجھے بھی نہیں سمجھ آیا یہ والی بات. صحیح. اچھا اب میری بات قبول سنیں. ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور مقبول ہے کہ لوگوں میں مقبول ہو، مشہور ہو. اچھا یہ بات ہے. اوکے اوکے چلیں، صحیح جزاک اللہ. اچھا سنیں، ابھی نا لیکچر نمبر 20 ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف 15 منٹ کا لیکچر ہے اور اسی کی کنٹینیوشن ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ آج دیکھیں جتنا ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الغاشیہ، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَالزَّرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر، آمین یا رب العالمین. سورۃ الغاشیہ سے میں نے وہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے طلباء کو ذکر کیا ہے سورۃ الغاشیہ کے دوسرے حصے میں، اور ان میں سے کچھ کنسٹرکشنز میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھنے لگا ہوں جو میں نے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اور آپ سے ریکوائرڈ ہوگا کہ آپ ان کنسٹرکشنز کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ کون سے مرکبات ہیں، مرکب ناقص ہیں یا مرکب تام ہیں. اگر مرکب ناقص ہیں تو مرکب اشاری ہے یا نہیں ہے، مرکب توصیفی ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ اب تک ہم صرف 2 مرکبات ناقصہ ہی پڑھ چکے ہیں، مرکب اشاری اور مرکب توصیفی. تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے طلباء کو کچھ یوں ذکر کیا ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، جو انہوں نے کوشش کی ہوگی نا اس پر راضی ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ فی جنت عالیہ. جی جنت عالیہ مرکب ہے، تام ہے یا ناقص، یہ فیصلہ کرنا ہے. پہلے تام چیک کر لیتے ہیں. تام میں ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا ہوا ہے، تو جملہ اسمیہ کے رولز اپلائی کر کے دیکھ لیں. مبتدا خبر پورے ہو رہے نہیں ہو رہے، مرکب تام نہیں ہے. مرکب ناقص ہے، پھر اس کا مطلب ہے تام نہیں ہے تو ناقص ہوگا. ناقص میں مرکب اشاری ہے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اشارہ نہیں ہے. مرکب توصیفی ہے بالکل، کیونکہ اب پڑھا ہی وہ ہے تو جواب یہی ہے. لیکن تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو عالیہ دوسرا اسم نظر آ رہا ہے جو کہ عالی کی مؤنث ہے. عالی کے معنی ہوتے ہیں بلند، اونچا، اور عالیہ اونچی، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو نوٹ کریں دونوں اسما جو ہیں چاروں اعتبار سے برابر ہیں. تو کنفرم ہو گیا مرکب توصیفی جس میں جنت موصوف ہے اور عالیہ اس کی صفت ہے. دونوں واحد ہیں، دونوں مؤنث ہیں، دونوں مجرور ہیں، دونوں نکرہ ہیں.
ठीक है। जन्नतिन आलियातिन का क्या तर्जुमा करेंगे? एक बुलंद बाग, एक ऊंचा बाग। तो कहां होंगे वो? फी जन्नतिन आलिया, एक ऊंचे बाग में होंगे। ला तस्माउ फीहा लाहिया, वो वहां पर कोई लग़व बात नहीं सुनेंगे। और फिर आगे जिक्र किया फीहा ऐनुन जारिया। जी मुरक्कब है, ओके। ताम या नाकिस? ताम है, जुमला इस्मिया है? नहीं है जुमला इस्मिया, ठीक है। क्यों नहीं है जुमला इस्मिया? मारफा प्लस नकरा होना चाहिए, मरफू दोनों ही है, लेकिन मारफा नकरा कॉम्बिनेशन नहीं है, सही। तो इसको हम मुरक्कब ताम जुमला इसमें से हटा देंगे और ले जाएंगे मुरक्कब नाकिस की तरफ। और मुरक्कब नाकिस में क्या है? ये मुरक्कब इशारी है, इशारा नहीं है, तो मुरक्कब तौसीफी होगा, जाहिर बात है। चेक करें कि आइन, इसके माना आंख के भी होते हैं, इसके माना चश्मे के भी होते हैं। जारिया, जारी उसकी मुन्नस है, जारी कहते हैं बहने वाला, तो जारिया बहने वाली, ठीक। तो बहने वाला या बहने वाली एक सिफत है, तो ये मुरक्कब तौसीफी हुआ। तो मुरक्कब तौसीफी वाहिद वाहिद, नकरा नकरा, मरफू मरफू, मुन्नस मुन्नस, ठीक। फीहा ऐनुन जारिया, उसमें एक ऐसा चश्मा होगा जो बहता होगा, यानी उसमें एक बहता हुआ चश्मा होगा। फीहा सुरुरुन मरफुआ, सुरुरुन मरफुआतुन। मुरक्कब चेक करेंगे, मुरक्कब ताम में जुमला इस्मिया, हाँ जी, मुब्तदा खबर नहीं बन रहे क्योंकि मारफा नगरा कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो मुरक्कब नाकिस ही है, मुरक्कब इशारी नहीं है, इशारा नहीं है, तो मुरक्कब तौसीफी होगा, क्योंकि पढ़ाई हमने वही है अभी। तो जरा थोड़ा सा गौर करें, मरफू कहते हैं ऊंचा किया हुआ, ठीक है। तो ऊंची की हुई की अरबी होगी मरफुआ, तो ये सिफत है। अगर ये सिफत है तो इसका मतलब है कि पीछे वाला मौसूफ होगा। अब जो मौसूफ है, ये लफ्ज आपके लिए नया है, ये है सुरुरुन। सुरुरुन, इस लफ्ज पर थोड़ा जरा गौर करें। सुरुरुन, कुतुबुन, रुसुलुन, है ना, रुसुलुन, कुतुबुन, सुरुरुन। तो कुतुबुन जिस तरह जमा मुकस्सर है, रुसुलुन जिस तरह जमा मुकस्सर है, इसी तरह सुरुरुन भी जमा मुकस्सर ही है। अब ये किसकी जमा है? कुतुबुन जमा है किताब की, रुसुलुन जमा है रसूल की, सुरुरुन जमा है शरीर की, ठीक है। शरीर, सीन रा या रा, शरीर। शरीर कहते हैं तख्त को, जैसे ये आपका स्टेज है ना, इसको अरबी जुबान में शरीर कहा जाएगा। तो शरीर की जमा हुई फरूक सुरुर। अब मुझे बताएं, सुरुर जो है आकिल की जमा है या गैर आकिल की? गैर आकिल की जमा है, लिहाजा आगे सिफत वाहिद मुन्नस है। फीहा सुरुरुन मरफुआतुन, उसमें ऐसे तख्त होंगे जो ऊंचे किए हुए होंगे, यानी ऊंचे रखे हुए स्टेज होंगे, तख्त होंगे। ये स्टेज जो है ये ऊंचा किया गया ना, क्यों क्यों किया गया जी ऊंचा? इकराम से ज्यादा कि मैं आपको सही तरह से नजर आऊं, ऐसे ही है ना। तो जन्नती जो होंगे वो जन्नत के चीफ गेस्ट होंगे, और चीफ गेस्ट को अगर उसी लेवल पे बिठा दिया जाए तो फिर चीफ गेस्ट किस चीज का? तो चीफ गेस्ट को आप अमूमन देखते हैं उसके लिए स्टेज तैयार किया जाता है, ठीक है, वो ऊंचा होता है, लिहाजा जिक्र किया जा रहा है कि फीहा सुरुरुन मरफुआ, वहां ऊंचे ऊंचे तख्त लगे होंगे। व अकवाबुन मौदुआ, अकवाबुन मौदुआ। मुरक्कब ताम में जुमला इस्मिया है? नहीं है, मारफा नकरा कॉम्बिनेशन ही नहीं है, पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। मुरक्कब नाकिस होगा, मुरक्कब नाकिस में इशारी है? नहीं। अब इतनी दफा रिवाइज कर दिया, ये बातें वैसे याद हो जानी चाहिए आपको। क्या बचा? मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी प्रूव कर लेते हैं जी। मौजू, मौजू हमारे उर्दू जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है, मौजू, टॉपिक, उन्वान, ठीक है।
और इसको कहते हैं रखा हुआ। टॉपिक क्या होता है, उसका एक नाम जो है वो आप मौजू के तौर पे रख देते हैं। ओके जी, तो रखी हुई का मतलब होगा मौदूआ। अकवाब, ये कूब की जमा है, कूब, कूब कहते हैं कप को। अकवाब, अबवाब, अबवाब किसकी जमा है, बाब की। अफआल किसकी जमा है, फेल की। अकसाम किस्म की जमा। अस्मा किस्म की। तो जमा पैटर्न आपको एक सामने आ गया। तो अकवाब ये जमा है कूब की, और कूब के माना प्याले के या पीने के बर्तन के होते हैं। तो अकवाबुन मौदूआ, बड़े सलीके से करीने से पीने के बर्तन रखे हुए होंगे। वह नमारिकु मसफूफा, मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया में नो, कॉम्बिनेशन मारफा नकरा नहीं बन रहा। मुरक्कब नाकिस में इशारी नो, मुरक्कब तौसीफी ही है, उसे हम प्रूव करते हैं। मसफूफा मोनस है, इसका मुज़क्कर होगा मसफूफ। मसफूफ कहते हैं बिछाया हुआ, सफ समझते हैं ना, उसी से निकला है मसफूफ। तो मसफूफ बिछाया हुआ और मसफूफा बिछाई हुई। आगे है नमारिकु, मसाजिदु, मनाजिरु, मजाहिबु, मदारिसु, नमारिकु। तो जमा मुकस्सर का पैटर्न है, लिहाजा पता चला है जमा मुकस्सर है, और पैटर्न वो है जो हमने शेप्स 3 याद की थी, इसलिए गैर मुनसरिफ है, सिंगल हरकत आई हुई। ठीक हो गया। अब ये जमा किसकी है, इसका वाहिद क्या है, इसका वाहिद है नुमरिका, नुमरिका। नुमरिका का तर्जुमा मुख्तलिफ अंदाज में किया गया, तकिए गद्दे, इन मान में इसका तर्जुमा किया गया। खास अरब का कल्चर सामने आप रखें तो आपको पता है ज्यादा सिटिंग अरेंजमेंट हुआ करती थी, कारपेट बिछे होते थे, गद्दे गाँव तकिए वगैरह रखे होते थे। तो नमारिकु मसफूफा, बिछाए हुए गद्दे या तकिए होंगे। ओके, बस। अच्छा देख लें, बहुत सारे वर्ड सर ने लिखे हैं ना, तो थोड़ा कुछ किसी का कोई मिस हुआ है तो अभी पूछ लें। मैम हाँ मैम नहीं कहना था, हाँ हाँ हुआ। जी जी अ, हाँ मैं कह रही थी, ये जो सुरूर है, अरबी में एक ही लफ्ज के कई मतलब होते हैं ना, तो ये सर भी सर की भी जमा थी ना, सुरूरुन। सर की शरीर। जमा नहीं, सर तो रास है ना, सर की जमा नहीं है सुरुरुन, सुरुरुन शरीर की ही जमा है। किसने पूछा था, किरण आपने, क्लियर हुआ? मुझे आवाज नहीं आ रही, किरण आपकी बुद्धि की आवाज नहीं आ रही। वैसे बात सुने, ये सुरूर जो शरीर साहब ने तख्त बताया, वैसे चारपाई बेड वगैरह ज्यादा यूज नहीं होता मीनिंग में। हाँ हाँ, सब सब, चारपाई, बेड, बिस्तर, पलंग, तख्त, सब सब कुछ। एक वर्ड के इतने मीनिंग्स होते हैं ना अरबी में, तो ये सब पे बैठ रहा है, सबका यही वर्ड होता है अरबी में, शरीर। ठीक है, ठीक ठीक। ये जो अच्छा अभी किसी, हाँ बोले बोले। ये जो रास है, ये सर का वाहिद है या जमा मुकस्सर है? नहीं नहीं, वाहिद है, रास जो रा और अलिफ के ऊपर हमजा लगेगा, ठीक है, जज़म। और सीन, ये वाहिद है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ना अभी किसी ने बोला है कि एक वर्ड के 3 मीनिंग्स होते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, एक वर्ड के इतने सारे होते हैं ना, और जितना डेप्थ में पढ़ेंगे ना तो इतने सारे मीनिंग्स होते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है ना। तो है इसकी अरबी की फसाहत और बलागत है ना, तो वो तो बहुत एडवांस लेवल की चीज है। अभी हम मोटे मोटे मीनिंग्स डिस्कस करते हैं बस, ठीक है। ठीक। चले, सही है, आगे बढ़े। और कोई जी। वर्ड तो किसी का मिस नहीं हुआ ना? चल, नो। ज़राबीयु मबसूसा, ज़राबीयु मबसूसा।
नमारिक में नोबरिका का तर्जुमा कारपेट के तौर पे भी किया गया, मुख्तलिफ अंदाज से इसका तर्जुमा जो किया हुआ है कि कारपेट बिछे हुए होंगे। ज़राबीयु मबसूसा, मुरक्कब, मुरक्कब ताम, जुमला इस्मिया 9, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब शारी 9, मुरक्कब तौसीफी प्रूव करेंगे हम इसे, ठीक है ना। हाँ जी, मबसूसा देखें, मबसूसा इसका मुज़क्कर होगा मबसूस। मबसूस कहते हैं बखेरा हुआ, बखेरा हुआ। मुख्तलिफ जगह पे एक चीज पड़ी होती है ना, उसे कहते हैं ये मबसूस है, उसे बखेरी हुई मबसूसा। तो कोई चीज है जो बखेरी हुई होगी। ज़राबीयु, ठीक है, उसी पैटर्न पे आप देख लें। आखिर में सिर्फ आपको शत तंग कर रही है ना, शत के बारे में आपको बता चुका हूं कि शत का क्या मतलब है। वो लेटर 2 मरतबा है, एक मरतबा सुकून के साथ है, एक मरतबा हरकत के साथ है। इसको जरा हम खोल के लिखते हैं। मफातीहु, मसाबीहु, मवाजीनु, ज़राबीयु। फिर दोनों याओं को एक या की सूरत में लिख के ऊपर शर डाल दी। ज़राबीयु तो जमा मुकस्सर गैर आकिल की गैर मुनसरिफ सिफत वाहिद मुन्नस आ रही है इन चारों सूरतों में। तो ज़राबीयु ज़िर्ब की जमा है ज़िर्ब, और ज़िर्ब इसके भी मुख्तलिफ तराजिम आपको मिलेंगे। तकिया भी मिलेगा, इसका गाँव तकिया भी मिलेगा, और रख के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल बस ज़राबीयु मबसूसा, और तकिए गाँव तकिए जो है बिखरे पड़े। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जन्नतियों की मेहमान नवाजी, उनकी रिसेप्शन का जिक्र किया है। और आपको पता है असल चीज रिसेप्शन ही होती है जी। आजकल रिसेप्शन के लिए जोर दिया जाता है जी, रिसेप्शन चंगी होनी चाहिए, ठीक है ना, रिसेप्शन अच्छी हो, बाकी खैर है, ठीक। तो ये रिसेप्शन है जिसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि जन्नतियों को ये रिसेप्शन जो है मिलेगी। कहां होंगे? फी जन्नत आलिया, एक ऊंचे बाग में। यानी मुनाल में रिसेप्शन हो तो क्या ही कहने जी, समझ आ रही है ना बात। मतलब तस्वर करें आप, वैसे दिल खुश हो जाता है, अच्छा मुनाल में उधर रिसेप्शन, आप वैसे एंटर होते हैं जी, उधर जाके फिर आपको जाता है जी फीहा ऐनुन जारिया, नीचे नजर मारी है, चश्मा बह रहा है, ठीक है। सुरुर मरफुआ, अब खास अरब का कल्चर है, तख्त ऊंचे ऊंचे लगे हुए हैं, अकवाब मौदुआ, खूबसूरत पीने के बर्तन बड़े सलीके से लगे हुए हैं, वैसे दिल खुश हो जाता है, पिए कुछ ना पिए, ठीक है। और नमारिकु मसफूफा व ज़राबीयु मबसूसा। तो क्यों ना दिल करे जी फिर ऐसी जगह पे जाने को। लेकिन बात वही है जो उसने एक साहब ने की थी कि जन्नत मुश्किल है, क्योंकि जो इसके इर्द गिर्द चीजें रख दी गई है ना, वो नहीं आने देती। बहरहाल जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत की नेमतें जो है वो अता फरमाए। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शंस आपके सामने रखी हैं, सिर्फ वो रूल आपको याद कराने के लिए। हमने पढ़ा था कि जब भी गैर आकिल की जमा आएगी तो गैर आकिल की जमा के लिए अगर गैर आकिल मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो खबर वाहिद मुन्नस आएगी। अगर गैर आकिल की जमा इस्तेमाल हो रही है तो उसके लिए इशारा वाहिद मुन्नस आएगा। गैर आकिल की जमा के लिए ज़मीर वाहिद मुन्नस आएगी। गैर आकिल की जमा के लिए सिफत वाहिद मुन्नस आएगी। 4 एग्जांपल्स आपके सामने आ गए, ठीक है। गैर आकिल की जमा के लिए इसमें मौसूल भी वाहिद मुन्नस आएगा, और गैर आकिल की जमा के लिए फेल भी मुन्नस आएगा, वाहिद मुन्नस। तो ये बात आपको इतनी दफा करवाई जाएगी कि वैसे याद हो जानी है आपको इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा दूसरा मुरक्कब नाकिस जो है मुरक्कब तौसीफी, वो मुकम्मल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आ रही है। अच्छा सही है, सब कुछ क्लियर है। वो क्लियर हो गया था, वो जो ज़राबीयु था ना, वो मवाजीनू के वजन पर है ना, ठीक है। इसलिए जो है वो गैर मुनसरिफ, सर ने रीजन जो बताया था वो किसी को कंफ्यूज तो नहीं कर रहा था ना, ठीक है। अच्छा अब एक मिनट रुक जाओ, बस अब 1-2 मिनट रह गए हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं, वो जो वर्ड मीनिंग्स थे ना, वो एक नजर उस पर डाल लेते हैं, फिर बाकी इंशाल्लाह कल हम लोग खूब सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये रहा, हाँ क्या ना, हाँ सही है। सही है। अंता हो गया आप,
صحیح ہے. اخن اس میں جمع نہیں کرنے کی، زیاد کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اخن بھائی، اردن زمین، انتی آپ ایک مونس، بخیل کنجوس، بستان باغ، بقرتن گائے، تلمیذتن شاگردہ. ٹھیک ہے. ہاں. جدیدن نیا، جمیلن خوبصورت، طفلتن بچی. اچھا اس کی تو جمع آپ لوگ دیکھیں ایزیلی کر سکتے ہیں نا، گولتا ہٹا کے الف اور لمبی تا کر دی. ٹھیک ہے نا. ابھی میں مکسر کی بات کری تھی، وہ ابھی یاد نہ بھی کرے بے شک تو چلے گا، اور بعد میں مل کے یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کی جمع تو آپ کو آنی چاہیے نا، جو بالکل جمع سالم ہے، اس کا تو ہمیں فارمولا پتہ ہی ہے. حاضر حاضرونہ، حدیقہ حدائق، حدیقتن. اچھا حدائق چھوڑتے ہیں ابھی. حدیقتن باغ. ٹھیک ہے. بستان اوپر پڑا تھا، باغ. اب یہ حدیقتن باغ. خلبن میٹھا. خالن ماموں، خشنن کھردرا، جالسن بیٹھا ہوا، رفن شیلف، جدارن دیوار، زہرتن پھول، ساعتن گھڑی، ستارن پردہ، سریرن چارپائی، سلتن ٹوکری. سلتن ٹوکری، اس کی بھی جمع ہم ایزیلی بنا سکتے ہیں سلاتن. صحیح ہے. پھر ہے سمینن موٹا. ٹھیک ہے. تو یہ ورڈ میں نہیں یاد کر لیے گا، باقی انشاءاللہ پھر کل ہم لوگ پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے جی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.